السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی کہانی کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے اور اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے اور ایک جن کی ہدایت بھی۔ سننے والے کا دل ہل جائے گا کیونکہ اس کہانی میں ایک ایسی بات چھپی ہے جو زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی گلی، ایک پرانی مسجد اور ایک اداس سی لڑکی فاطمہ۔ رات کا وقت تھا، سب گھر جا چکے تھے۔ فاطمہ مسجد کے ایک کونے میں اکیلی بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو، دل بہت تھکا ہوا۔ اس نے قرآن کھولا اور ہلکی سی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر تو چاہے تو میری زندگی بدل دے۔ اچانک مسجد کے ایک سونے حصے سے کڑک ہوئی۔ فاطمہ نے سوچا کوئی بلی ہوگی، پر آواز نہیں رک رہی تھی۔ جب وہ اٹھ کر اس کونے کی طرف گئی تو وہاں ایک سایہ تھا، لیکن عجیب بات ہے، اس سائے سے نور نکل رہا تھا۔ پھر سائے نے بہت ہی نرم آواز میں کہا، ڈر مت فاطمہ، میں ان جنوں میں سے ہوں جن پر اللہ نے فضل اور ہدایت دی ہے۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا، ڈرتے ہوئے بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جن نے جواب دیا، تم نے جو دعا کی اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ سننے کے لیے۔ فاطمہ، تم بہت تھک چکی ہو لیکن اللہ کی رحمت تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ فاطمہ رو کر بولی، میں بہت گنہگار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جن ہو کر ہدایت پا سکتا ہوں تو تم تو انسان ہو کر کیوں نہیں پا سکتی؟ فاطمہ سجدے میں گر گئی، آنسو مسجد کی زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ سجدے میں اس نے کہا، یا اللہ مجھے بدل دے۔ جن نے پیار سے کہا، پاسٹ کو چھوڑو فاطمہ، اللہ اس وقت زندگی بدل دیتا ہے جب بندہ یا بندی دل سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر جن نے ایک بہت ہی گہری سی بات کہی، ہم جن جب گناہ کرتے ہیں تو ہدایت ڈھونڈتے ہیں اور تم انسان ہدایت مل کر بھی گناہ ڈھونڈتے ہو۔ یہ بات جیسے فاطمہ کے دل کو جڑ سے ہلا گئی۔ جن نے فاطمہ سے کہا، تمہاری سب سے بڑی آزمائش اور تمہاری نیت ہے۔ فاطمہ نے پوچھا، نیت صاف کیسے ہوتی ہے؟ پھر جن بولا، جب کوئی لڑکی چھپ کر نیک کام کرے، جو وہ اللہ کے لیے روئے، جب وہ کسی کا دل نہ دکھائے، تو جان لو اس کی نیت روشن ہے۔ اتنا کہہ کر جن ہوا کی طرح غائب ہو گیا۔ مسجد میں صرف نور اور سکون رہ گیا۔ اس رات کے بعد فاطمہ بہت بدل گئی۔ وہ نماز کو پیار سے پڑھتی، لوگوں کی چپکے سے مدد کرتی اور روز مسجد کے اس کونے کو دیکھتی جہاں جن کھڑا تھا۔ وہ کہتی، اللہ نے مجھے ایک جن کے ذریعے سمجھایا کہ رحمت ہمیشہ پاس ہوتی ہے، بس ہم دیکھ نہیں پاتے۔ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، فاطمہ کے چہرے پر ایک نور ہے۔ اگر تم ٹوٹ چکے ہو، گناہ گار ہو یا اندھیروں میں پھنسے ہو تو یاد رکھنا، اللہ کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ وہ کسی انسان، کسی واقعہ یا کبھی خود کے ایک جن کے ذریعے بھی ہدایت دے سکتا۔ بس ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک صاف نیت زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد فاطمہ کی زندگی بدل رہی تھی، لیکن ایک رات جب وہ مسجد سے گھر جا رہی تھی، اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پاس ہے۔ ڈر کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دل میں ایک عجیب سا بوجھ ہے، جیسے کوئی بات ہے جو اللہ اس سے کہنا چاہتا ہے پر ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ واپس مسجد گئی، اندھیرے کونے کی طرف دیکھا اور پھر وہی نور پھر چمکا۔ جن واپس آ چکا تھا۔ فاطمہ نے حیران ہو کے پوچھا، تم پھر سے؟ جن نے گہری سی آواز میں کہا، فاطمہ، تم نے چینج ہونا شروع کیا ہے، لیکن اب تمہاری زندگی میں ایک آزمائش آنے والی ہے۔ فاطمہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ بولی، کیسی آزمائش؟ جن نے کہا، تم بدل رہی ہو اور شیطان ہمیشہ اس انسان پر حملہ کرتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہا ہو۔
फातिमा चुप हो गई। उसकी आंखों में डर आ गया। जिन ने कहा, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया हूँ। जिन ने अपनी उंगली से मस्जिद की दीवार पर एक रोशनी खींच दी। एक नूर का नक्शा बना और बोला, ये नूर तुम्हारे लिए निशानी है। जब भी तुम गुमराह होने लगो, नूर चमका, इस रोशनी को याद रखना। अल्लाह की रहमत तुम्हारे पास होती है, बस कभी कभी इंसान को कोई याद दिलाना चाहिए होता है। फातिमा रो पड़ी, मैं मजबूत कैसे बनूं? जिन ने कहा, तलाक़े नफ्स, अपनी नफ्स को अल्लाह के हवाले कर दो। जिस दिन तुम अपने दिल से सही और गलत पे फैसला करना सीख लोगी, उस दिन तुम पर कोई असर नहीं हो सकता। फातिमा ने गहरी सांस ली। जिन ने उसके सर के ऊपर अपने हाथ का नूर फिराया और बोला, फातिमा, तुम अब कमज़ोर नहीं रही, तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। बस याद रखना, रास्ते मुश्किल होंगे मगर तुम अकेली नहीं होगी। फिर जिन हवा की तरह वहाँ से गायब हो गया और फिर उसी तरह मस्जिद में नूर फातिमा के दिल तक उतर गई। मगर आगे फातिमा को ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस रात जिन उससे मिला, उसकी रात एक और चीज़ उसे देख रही थी, और वो चीज़ ना इंसान थी ना जिन। फातिमा ने सोचा कहानी यही ख़त्म, पर उसे नहीं मालूम था कि मस्जिद के कोने में अब भी कोई मौजूद था जो सिर्फ उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। और जब फातिमा मस्जिद से निकल रही थी, उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके पीछे आ रहा है। बस यहीं से कहानी का असली राज शुरू होता है। फातिमा को लगा कि जिन का आना एक रहमत थी, पर उसे क्या पता कि जिन की हिदायत सिर्फ शुरुआत थी, और जो सच उससे मिलने वाला था वो उसकी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज होगा।